آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ فیصلہ صبح 10 بجے نہیں سنایا جائے گا، بلکہ فی الحال وقت کا تعین نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرٹ پر فیصلہ ہوگا، پہلے دن ہی کہا تھا میرٹ سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا یہ معاملہ ہے، جس پر وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ صبح 10 بجے نہیں بلکہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، لیکن وقت کا ابھی تعین نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا، پہلے دن ہی کہا تھا کہ میرٹ سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما نواز شریف کے حوالے سے ECL کا نام ECL کے نام نکالے جانے کا یہ معاملہ ہے، جس پر ذیلی کمیٹی کی جانب سے اجلاس بلایا گیا تھا، اور اجلاس میں وفاقی وزیر قانون میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ فیصلہ صبح 10 بجے نہیں بلکہ وقت کا تعین ابھی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا، پہلے دن ہی کہا تھا کہ میرٹ سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا یہ معاملہ ہے، اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ فیصلہ صبح 10 بجے نہیں سنایا جائے گا، بلکہ وقت کا تعین ابھی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا، پہلے دن ہی کہا تھا کہ میرٹ سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اسلام آباد سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اجلاس کے بعد وفاقی وزیر قانون میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ فیصلہ صبح 10 بجے نہیں سنایا جائے گا، بلکہ وقت کا تعین ابھی نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب شریف فیملی کو یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف کے بیرون ملک جانے کے لیے ضمانتی بانڈ جمع کروانا ہوگا، جس پر رد عمل دیتے ہوئے شریف فیملی نے کہا ہے کہ کوئی بانڈ نہیں جمع کروایا جائے گا نواز شریف کے باہر جانے کے لیے۔ اور ان کی ضمانت کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ عدالت نے کچھ 8 ہفتوں کی ان کو مہلت دی ہے اپنے علاج کروانے کے لیے، اور وہ بیرون ملک روانگی کے لیے۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کا ECL سے نام نکالنے کا یہ معاملہ ہے۔ اسی پر بات کریں گے ضمیر حیدر، ضمیر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضمیر، اپڈیٹ کیجیے گا، فیصلہ نہیں کیا جا سکا، کیا انتظامیہ تذبذب کا شکار ہے، کب تک فیصلہ متوقع ہے؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کے حوالے سے آج جو ہے وہ وفاقی کابینہ کی جو ذیلی کمیٹی ہے اس کا اجلاس جاری رکھا گیا، اور 2 بار اس اجلاس میں وقفہ کیا گیا تھا، اور تیسری بار 9:30 بجے کے بعد یہ اجلاس شروع ہوا تھا۔ تو آج جو میاں محمد نواز شریف کی طرف سے جو میاں شہباز شریف صاحب نے جن کو جو ہے وہ مکمل طور پر اختیارات دیے تھے، عطا تارڑ صاحب، وہ یہاں پہنچے تھے اس اجلاس میں، اور ان کے ساتھ جو میاں محمد نواز شریف کے ذاتی معالج اور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عدنان، وہ بھی اس اجلاس میں موجود رہے۔ تو آج حکومت کی طرف سے یہ جو ذیلی کمیٹی تھی، اس کی وزیر قانون فاروق نسیم جو ہے وہ صدارت کر رہے تھے، تو شیورٹی بانڈ کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ جو ہے وہ سیکورٹی بانڈ جو ہے وہ جمع کروائے جائیں، اس پہ بھی معاملات دیکھے گئے۔ اور اس کے بعد جو میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ تھی وہ جمع کروائی گئی، اس کو مکمل طور پر دیکھا گیا، 3 میڈیکل رپورٹس دی گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ 2 بار تو یہ جب اجلاس ہوئے تو بے نتیجہ ختم ہوئے تھے، اور اس کے بعد اب جو تیسرا اور آخری اجلاس تھا اس میں ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار رہا، کیونکہ جو عطا تارڑ صاحب ہے ان کی طرف سے کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے علاوہ جو لاہور ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ عدالتوں میں ہم نے جو ہے وہ سیکورٹی بانڈ جمع کروا رکھے ہیں، تو مزید کہیں اور جمع کروانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ شیورٹی بانڈ جو ہے وہ جمع کروائیں گے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ تسلی ہوگی کہ میاں محمد نواز شریف کو جو ہے ملک سے باہر علاج کے لیے لے جایا جائے گا، اور پھر ان کی طرف سے جو سیکورٹی دی جائے گی وہ واپس آئیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ اجلاس جو ہے یہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گیا، اور اس پہ جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے، کیونکہ تمام دن جو صورتحال رہی اس پہ تمام معاملات کو دیکھا گیا۔ اور اس کے بعد جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی جو ہے اختیارات فاروق نسیم صاحب کو دیے گئے، جو وزیر قانون ہے، تو وہ اس کمیٹی کی صدارت کر رہے تھے۔ تو اب اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ کل 10 بجے سنایا جائے گا، اور اس میں اچھا ضمیر، یہ بھی بتائے گا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ فی الحال ٹائم کا تعین نہیں کیا گیا ہے، وقت کا تعین ابھی نہیں کیا گیا، صبح 10 بجے فیصلہ نہیں کیا جائے گا،
تو اس حوالے سے کیا آپ کی کوئی بات ہوئی ہے ذرائع کے حوالے سے؟ یہ 10 بجے تک کی جو بات کی جا رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کا جو ہے کل وہ بھی ایک لیگل ٹیم کا مشاورتی اجلاس ہو رہا ہے صبح فرسٹ ٹائم، وہ اس ساری صورتحال کو دیکھیں گے جو آج کی صورتحال تھی، اور اس پہ جو چھوٹی بانس کے حوالے سے کہا گیا اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اس میں مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کو جو ہے آگاہ کر دیا گیا ہے، جو ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومت کی طرف سے جو ہے وہ جو ذیلی کمیٹی ہے انہوں نے تمام سفارشات کو دیکھنا ہے۔ تو کل جو ہے مزید جو مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو ریکوائر کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے، وہ شاید ان کو دینے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اب دیکھا جا رہا ہے کہ جو چھوٹی بانڈز کی بات کی جا رہی ہے، سیکیورٹی بانڈز کی، وہ عدالتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو اب صبح تک جو 10 بجے تک کا یہ ٹائم دیا گیا ہے، لیکن ٹائم کنفرم والی بات فروغ نسیم صاحب جو اپنی طرف سے کر رہے ہیں وہ بالکل بہتر کر رہے ہیں، کیونکہ فائنل ڈیسیژن جو ہے انہوں نے لینا ہے، کیونکہ اب فیصلہ تو محفوظ کیا گیا ہے، لیکن صبح کی صورتحال جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی درمیانہ راستہ نکل آئے، اور اس کے بعد جو ہے یہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے جو درمیان میں معاملات پیچیدگی ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کا مشاورتی اجلاس بھی کل ہونے جا رہا ہے لیگل ٹیم کا، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی ہے وہ بھی تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور کل صبح فرسٹ ٹائم 10 بجے کا جو ہمارے ذرائع بھی کنفرم۔ اچھا ضمیر یہ بھی بتائے گا کہ سینیٹر پرویز رشید نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ضمانتی بانڈ مانگا جا رہا ہے جو بیٹی کے ساتھ عدالتوں کا سامنا کرنے واپس آئے ہیں۔ تو جب پتا ہے کہ نواز شریف واپس آ جائیں گے تو نون لیگ کو کیا پھر کیوں تذبذب کا شکار ہے، کیوں سیکیورٹی بانڈ جمع کروانے میں تاخیر ہے؟ کیونکہ ساغدار بھی آپ کو پتا ہے پہلے وہ گئے تھے اور وہ واپس نہیں آئے۔ تو جب نون لیگ کو پتا ہے کہ واپس آ جائیں گے نواز شریف، نون لیگ کیوں ہچکچا رہی ہے، کیوں بانڈ جمع نہیں کروائے جا رہے؟ جی بالکل، اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو میرا ایک ذاتی خیال ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جب ملک سے باہر گئے تھے تو بالکل وہ ان کا وہ ریکارڈ اور ان کے معاملات جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے، اور وہ جب ملک سے باہر گئے تو واپس نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد پچھلی بار بھی سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملا تھا، اور اس کے بعد ان کو مہلت دی گئی تھی اور انہوں نے پاکستان میں ہی وقت گزارا تھا، لیکن اب ان کی جو صورتحال ہے، ان کی بیماری کی جو صورتحال ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے، لیکن یہ کہ حکومت تو اس وقت جو مکمل طور پر سنسیئر نظر آ رہی ہے، اور انسانی ہمدردیوں پر جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے ان کو اجازت دی ہے، مشروط اجازت دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ذیلی کمیٹی کے حوالے کیا گیا یہ سارا معاملہ، حکومت اس معاملے میں سنسیئر نظر آ رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ پیچیدگی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ اگر میاں محمد نواز شریف کو ملک سے باہر وہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور پھر ان کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو ان کو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سیکیورٹی بانڈ نہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سیکیورٹی بانڈ دے دینے چاہیے، اور میاں محمد نواز شریف کی حالت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ان کو منتقل کرنا چاہیے اور ان کا علاج شروع کروانا چاہیے۔ ان کو اللہ صحت دے، زندگی دے، اگر ان کی صحت برقرار ہو جاتی ہے تو ملک میں وہ واپس آ جائیں گے، اور جو سیکیورٹی بانڈ یا جو بھی چھوٹی حکومت کی طرف حکومت کو دی جائے گی وہ ان کو واپس اچھا ضمیر یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ تو عدالت نے دیا تھا، عدالت نے نیب کو ریکمنڈ کیا، نیب نے حکومت کو وزارت داخلہ کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا اس کا جواب دے دیا۔ اب شہر اقتدار میں جو ڈیل کی افواہیں تھی وہ تو دم توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، حکومت اور نون لیگ میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ معاملہ عدالت میں جا رہا ہے؟ جی بالکل، جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اس سارے جو ہے واقعے میں، سارے معاملے میں تمام جگہوں پہ سنسیئر نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ ایمانداری اور نہایت محبت سے چل رہے ہیں، اور جیسا کہ جو وفاقی کابینہ کے اجلاس کی سٹوری بھی سب کے سامنے ہے جس میں ووٹنگ کروائی گئی، اور میاں جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے ECL کے نام نکالنے کے حوالے سے ووٹنگ کروائی، اور کچھ کابینہ کے دوستوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا اور کچھ نے ان کے مخالف، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسانی ہمدردی کے تحت جو میاں محمد نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اختیارات دی، اور کہا کہ ان کو ملک سے باہر جانا چاہیے اگر ان کی طبیعت جو زیادہ خراب ہے، تشویشناک ہے۔ حکومت نے مشروط اجازت بھی دی، اور پھر ذیلی کمیٹی جو تھی وفاقی کابینہ کی اس کو اختیار دیا فروغ نسیم صاحب کو کہ وہ اس سارے معاملات کو دیکھیں اور شورٹی لینے کے بعد ان کو جانے کی اجازت دی جائے۔ تو حکومت اس سارے سلسلے میں اس وقت تک مکمل طور پر جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ
ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے وہ دوسرے پاکستانیوں کی خدمت کرتے ہوئے ان کو جانے کی اجازت دینے پہ جو ہے وہ رضامند ہے. لیکن اب مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو ڈیڈ لاک برقرار ہو رہا ہے, جو برقرار رکھا جا رہا ہے, اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ڈیڈ لاک ختم کرنا چاہیے اور صبح اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کرنے کے بعد فوری طور پر جو ہے جو حکومت کی طرف سے جو بات کی جا رہی ہے شورٹی کے حوالے سے وہ دیتے ہوئے جو ہے میاں محمد نواز شریف کو منتقل کرنا چاہیے. باقی اور ڈھیل کی باتیں جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے, کیونکہ اس وقت حکومت جو ہے وہ انسانی ہمدردی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اجازت دی ہے اور تمام پاکستانی جو ہے وہ ہمدردی کا جو ہے وہ مکمل طور پر دل میں محبت رکھتے ہیں, ہمدردی رکھتے ہیں تمام پاکستانی بھائیوں کے لیے. اگر پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی کی صحت برقرار رہتی ہے تو اس کے ساتھ سیاست بھی کی جا سکتی ہے, اس کے ساتھ بحث مباحثے بھی کیے جا سکتے ہیں, اس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے. اور اگر صحت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ سب کو صحت دے, زندگی دے. جس طرح بڑے لیڈرز ہیں جن پہ رولے چل رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں, تو ان کو دیکھتے ہوئے حکومت مکمل طور پر یہ بتائیے گا کہ کبھی سینیٹر پرویز رشید صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ نواز شریف کی صحت بہت بیمار ہے, کبھی مسلم لیگ نون کی جو ترجمان ہے مریم اورنگزیب ان کا ٹویٹ آ جاتا ہے. تو کل جب اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا, سب کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے, شہباز شریف کو بھی طلب کیا گیا تھا, ان سے کہا گیا تھا کہ یا آپ خود آ جائیں یا پھر آپ نے کسی نمائندے کو بھیجیں. تو جب پتا ہے کہ معاملہ اتنا سیریس ہے تو شہباز شریف خود کیوں اس ریلی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی انہوں نے, اور انہوں نے کیا وجہ بتائی وہ کیوں اس اجلاس میں شرکت نہیں کر پائے؟ دیکھیں جی, اگر ذیلی کمیٹی کی بات کی جائے تو جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, حکومت کی طرف سے اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ تعاون کیا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نواز کی طرف سے کچھ جو ہے وہ سیاسی ایشو بھی بنائے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت برقرار رکھنے کے لیے یا ان کی بیماری کے حوالے سے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیماری ضرور ہے, وہ بیمار ضرور ہیں, ان کو بیماریاں بھی لاحق ہوں گی جس طرح ڈاکٹر حضرات اور میڈیکل بورڈز بھی بتا رہا ہے. لیکن ان کی جو سیاسی ان کے ارکان ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں, وہ بڑھا چڑھا کے اس چیز کو پیش کر رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے میاں صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں اور اس طرح لگتا ہے کہ فوری طور پر ان کو جو ہے چاندی لمحوں بعد جو ہے ملک سے باہر بھیج دیا جائے. اس طرح کی صورتحال بنائی جا رہی ہے ان کی طرف سے جو بیانات دیے جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیانات کی حد تک وہ اپنی جگہ پہ جہاں تک وہ بات کر رہے ہیں درست ہیں, لیکن یہ ہے کہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کو تو اس وقت پہ ان کو تو کیا کہتے ہیں فوری طور پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے تمام چیزیں دینی چاہیے جو حکومت ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, تاکہ میاں صاحب کی صحت برقرار ہو اور ملک سے باہر جا کے فوری طور پر علاج کروا سکے. یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کی جو ٹیم ہے, جو ان کے ساتھی ہیں, وہ اس ٹائم خود ڈیلے کر رہے ہیں. اس طرح کے معاملات سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے شورٹی بانڈ یا سیکورٹی بانڈ نہیں دینے, وہ عدالتوں میں دیے جا چکے ہیں, تو حکومت اگر کسی چیز کی گارنٹی مانگ رہی ہے تو اس میں دینے میں کیا حرج ہے؟ تو ان کو دے دینی چاہیے گارنٹی اور فوری طور پر میاں صاحب کو منتقل کرنا چاہیے. جس طرح ٹویٹس کیے جا رہے ہیں, جس طرح ان کی بیماری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کبھی کم ہو جاتے ہیں, کبھی بڑھ جاتے ہیں, وہ کور نہیں ہو رہے, ریموو نہیں ہو رہے, اور اگر بڑھتے ہیں تو تباہ ہو جاتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں. میاں صاحب ایک طرح سے ان کی صحت برقرار نہیں رکھی جا رہی. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو فوری طور پر اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے اور حکومت جس نیک نیتی سے ان کو جو ہے وہ اجازت دے رہی ہے, جس طرح سے ان کو چلانا چاہ رہی ہے, تو ان کو فوری طور پر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیونکہ حکومت میں بھی کچھ جو ہے حکومت کی طرف سے کچھ وزراء جو ہے وفاقی وزراء وہ مخالفت کر رہے ہیں, جس طرح فواز چودھری صاحب, اس کے علاوہ علی زیدی صاحب اور دیگر, فیصل واڈا صاحب, ان لوگوں نے مخالفت کی ہے احتساب کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے. لیکن پھر بھی جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے مشروط اجازت دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں فوری طور پر ان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو منتقل کرنا چاہیے ملک سے باہر جہاں یہ مطمئن ہوتے ہیں علاج کے حوالے سے, اور جب ٹھیک ہو جائیں تو واپسی ملک میں واپس آئیں خیر خیریت, جو پھر تمام لوگوں کے جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے اس کے آ کر جوابات دیں اور جو کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں اس کا بھی سامنا کریں, اور نیب کے اور دیگر جگہوں پہ جو ان کی کیسز چل رہے ہیں اور دیگر معاملات ہیں ان کو آگے دیکھیں. تو اب یہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ڈیلے کیا جا رہا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, اور فوری طور پر جو ہے میاں صاحب کو ملک سے باہر بھیجنا چاہیے. اچھا ضمیر, یہ بھی بتائیے گا کہ 2 روز پہلے جب نواز شریف کو سروسز اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تھا تو نواز شریف اس وقت تک تو ایگری نہیں تھے بیرون ملک علاج کروانے کے حوالے سے,
لیکن کچھ نون لیگ کے ارکان کی جانب سے، سینئر ارکان کی جانب سے ان کو منانے کی کوشش کی گئی، بہرحال وہ مان گئے. تو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ نون لیگ جو ہے وہ کسی معاملے پر، کسی نتیجے پر پہنچنا نہیں چاہتی، یا پھر وہ صرف نواز شریف کو ہی یہ سیاسی مقدمات کی بھیڑ چڑھانا چاہ رہے ہیں، اور جو نواز شریف ان کو سیاسی شہید بنانا چاہ رہے ہیں اور خود اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے نون لیگ میں؟ جی بالکل، نون لیگ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے غلط فیصلوں کی وجہ سے میاں صاحب پہ جو ہے بہت سارے معاملات بھی آئے اور ان کی سیاست میں بھی اتار چڑھاؤ آیا، اور کچھ ایسی طریقیں ان کے ساتھیوں نے ان سے کروائیں، ایسے الفاظ ان سے کہلوائے گئے، ایسے سخت الفاظ جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لوگوں کے بھی جو ہے وہ دل ان سے متنفر ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میاں صاحب کو، اور خاص کر شہباز شریف صاحب جو ہے اس وقت ہمارے ذرائع بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے رائے بینڈ میں موجود ہیں، سر محل میں، اور ان کے علاوہ مریم نواز صاحبہ موجود ہیں، ان کی آپس میں بھی مشاورت ہوئی ہے. تو ان کو فوری طور پر جو ہے سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے، اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، جو ان کے رفقا ہیں، ان کو جو مشورے دے رہے ہیں وہ مشورے ضرور سننے چاہیے، مشورے لینے بھی چاہیے، لیکن میاں صاحب کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ان کو منتقل کرنے کے لیے ان کو فوری اقدامات کرنے چاہیے. اور دوسری جانب جو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے بھی ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ انکار کر رہے ہیں کہ میں ملک سے باہر جا کے علاج نہیں کرواؤں گا. لیکن اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت جب ٹھیک ہوگی تو سارے معاملات ہوں گے. اور یہ دیگر جو ان کے ساتھی ہیں وہ ان چیزوں کا ایشو منا رہے ہیں، لیکن ان کو فوری طور پر میاں صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ٹھنڈے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی صحت کا سوچنا چاہیے. تمام کے تمام لوگوں کو ان کی صورتحال اور ان کی صحت پر تشویش ہے، تو پھر یہ فوری طور پر اس تشویش کو دور کرنا چاہیے. پہلے حکومت تو مکمل طور پر ان کو پلیٹ فارم بھی دے چکی ہے، ان کی تشویش بھی دور کرنے جا رہی ہے، حکومت نے تو اجازت بھی دے دی ہے، یہاں تک کہ انسانی ہمدردی کے تحت تمام جگہوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا، اس کے علاوہ فروغ نسیم صاحب جو صبح سے ابھی تک جو ہے وہ اجلاس کر رہے تھے، مختلف مشاورت دیکھی جا رہی تھی، قانونی نکات کو دیکھا جا رہا تھا، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اتنا ٹائم بھی دیا، ان کو مواقع بھی فراہم کیے. تو اب ان کو جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے جو ہے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ علاج کے لیے لے جانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ سیاست تو بالکل سیاست ہے، کیونکہ اس وقت اسلام آباد جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاسی گڑھ ہے، اور یہاں پہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان کا دھرنا چل رہا ہے، دوسری طرف جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں. اب حکومت کو تو عجیب معاملات میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن موقع سے فائدے اٹھاتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، اور ملک کی سلامتی، ملک کی بہتری کے لیے تمام لوگوں کو ایک ہو کر چلنا چاہیے، اور اپنے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے فیصلوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور فوری طور پر جو میاں صاحب کا معاملہ ہے اس کو حل کروانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ضمیر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ان ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا یہ معاملہ ہے، جبکہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اجلاس ختم ہوا ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. جبکہ بیرسٹر فاروق نسیم نے کہا ہے کہ محفوظ فیصلہ صبح 10 بجے نہیں سنایا جائے گا، بلکہ وقت کا تعین ابھی نہیں کیا گیا. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا. پہلے دن ہی کہا تھا میرٹ سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اسلام آباد سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا یہ معاملہ ہے، جس پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. جبکہ فاروق نسیم نے کہا ہے کہ محفوظ فیصلہ صبح 10 بجے نہیں سنایا جائے گا، بلکہ وقت کا تعین ابھی نہیں کیا گیا ہے. فیصلہ میرٹ پر ہوگا. پہلے دن ہی کہا تھا کہ میرٹ سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. You want to have identified a core group of players. You want to have virtually put your brand and strategy. اچھا ضمیر، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا نون لیگ نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور اگر نواز شریف کی ہوئی صحت کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا، حکومت کو یا پھر نون لیگ خود اس کے ذمہ دار ہوگی؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ موقع ہے جس موقع سے فائدہ اٹھانا بھی چاہیے تھا ان کو، اور اب حکومت نے مکمل طور پر ان کو سپورٹ کرتے ہوئے جو گیند ان کے کورٹ میں پھینک دی ہے. کیونکہ اب خدا نہ خواستہ اگر میاں صاحب کی صحت کو کچھ ہوتا ہے یا ان کو کچھ بھی ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلم لیگ نواز ہی اس کی ذمہ دار ہوگی، کیونکہ حکومت کی طرف سے تو یقین دہانی کروا دی گئی، تہمت بھی مکمل طور پر کیا جا رہا ہے، عدالتوں نے بھی ان کو مکمل طور پر سپورٹ کیا ان
इंसानी हमदर्दी के तहत तिब्बी बुनियादों पर उनकी जमानत भी दी गई। और इस दूसरी जानिब जो है हुकूमत ने भी जो है वो तमाम हुकूमती कानूनी निकात को देखते हुए जो है मशरूत इजाजत भी दी। फिर उसके अलावा ये ज़ैली कमेटी ने भी अपना किरदार अदा कर दिया है। तो अब ये है कि ये नून लीग की तरफ से जो डिले आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर कोई इस तरह का इशू बनता है तो फिर इसकी मुस्लिम लीग नवाज जिम्मेदार हो सकती है, जबकि हुकूमत की तरफ से तो मुकम्मल यकीन दहानी भी करवाई जा रही है, हुकूमत की तरफ से रास्ते भी दिए जा रहे हैं, हुकूमत रुकावट भी नहीं डाल रही दरमियान में। और पहले जब अदालत की तरफ से उनको रिलीफ मिला उस वक्त नैब की तरफ से भी इंसानी हमदर्दी के तहत रुकावट नहीं डाली गई, तो मियां साहब की जमानत भी हो गई, 8 हफ्तों का वक्त भी दे दिया गया, जिसमें से 2 हफ्ते मुकम्मल तौर पर उनके गुजर चुके हैं। तो 6 हफ्ते बाकी हैं, उनको इलाज करवाना चाहिए, ये 6 हफ्ते जाया नहीं करने चाहिए। जी अच्छा ज़मीर, ये भी बताएगा कि जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो तब भी नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर जमानत मंजूर की गई थी 6 हफ्तों की, तो नवाज शरीफ बजाय के शरीफ मेडिकल सिटी में वहां पर अपना इलाज करवाते वो जाती उम्रा में आराम कर रहे थे, और इसके अलावा वो जो सियासी मामला थे, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हो रही थी, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हो रही थी, तो क्या ये वही मामला था कि आप दोबारा ये सेहत के लिए उन्होंने कहा है कि सेहत की बिना पर, जबकि उनको हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आप सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं और बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाएं, तो क्या सेहत फिर वैसे ही मामला होगा कि बाहर आराम करने के लिए जा रहे हैं या कुछ ऐसा मामला है? जी मैं समझता हूँ कि अब उस तरह की सूरत हाल नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब उनको तिब्बी बुनियादों पर जमानत दी गई थी उस वक्त मियां साहब की सेहत बेहतर थी और उस तरह के मामला नहीं थे। लेकिन जबकि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब हुई है तो उनके जो प्लेटलेट्स का मामला है, उसके अलावा उनके दिल के अमराज हैं, क्योंकि उनके डॉक्टर्स ने 1 दर्जन से ज्यादा बीमारियां बताई थी कि 1 दर्जन से ज्यादा उनको बीमारियां हैं, तो एक बीमारी को कंट्रोल करते हैं तो दूसरी जो है वो आपे से बाहर हो जाती, कंट्रोल नहीं होती। तो डॉक्टर्स का बोर्ड था, उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस हवाले से आगाह भी किया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मैं समझता हूँ कि आप मियां साहब की जो सेहत वाकई पहले से बेहतर नहीं है और वो आप काफी कमजोर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको इलाज की जरूरत है। पिछली बार तो इस तरह के मामलात भी नहीं थे और अब जो है वो सियासी तौर पर उनके जो है मामलात भी काफी जो उनमें उतार चढ़ाव आ गया है और सियासी मामलात भी काफी ऊपर नीचे हैं। और फिर उसके अलावा उनकी पार्टी में भी बहुत से प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं, उनकी पार्टी के बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो जेलों के अंदर हैं और जो बाहर लोग हैं वो भी वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन अब मियां साहब को वो परेशानियां भी हैं कि उनके दीगर साथी जो हैं वो जेलों में हैं। उसके अलावा आप पार्टी को उस तरह से मुतर्रक भी करना है, अब इलेक्शन भी नहीं है क्योंकि अभी 4 साल मजीद इंतजार करना है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिप्रेशन का शिकार मान रही हैं, जिस वजह से मियां साहब की तबीयत जो ज्यादा दिन ब दिन बिगड़ रही है। उसके अलावा अब जिंदगी इंसान की तो कितनी है ये तो कोई भी नहीं बता सकता, ना ही कोई श्योरिटी दे सकता है, तो ये तो अल्लाह को पता होता है कि इंसान की कितनी जिंदगी है और कहाँ तक उसके दिन लिखे हुए हैं। तो मियां साहब की उम्र भी काफी हो गई है और अल्लाह उनको मजीद लंबी उम्र दे। लेकिन यह है कि बीमारियां जब लाहक हो जाती हैं तो फिर उनकी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इलाज की जरूरत होती है। मेडिकल बोर्ड जो है उनका वो भी उनके इलाज के हवाले से तावन करता रहा। फिर हुकूमत की तरफ से जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर उनकी जो है वो कोशिश की उनको बेहतर करने की और तमाम सहूलतें फराहम की गई हुकूमत की तरफ से। लेकिन उनकी जो रुफाका थे और उनके जो दीगर साथी थे उनकी तरफ से अदम एतमाद किया गया कि मियां साहब जो है वो मुल्क से बाहर बेहतर इलाज करवा सकते हैं और तमाम बीमारियों का जो है वो एक ही छत तले तमाम बीमारियों का कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इसलिए मुल्क से बाहर जाने की जब बात शुरू की गई तो उसके बाद फिर हुकूमत अदालतों की तरफ गया, फिर उसके बाद अब अदालत की तरफ से रिलीफ मिला तिब्बी बुनियादों पर। उसके बाद अदालत ने 8 हफ्तों का टाइम दे दिया, अब 2 हफ्ते इस साइड पे चले गए, अब 6 हफ्ते मजीद बाकी है। तो आप मियां साहब उस तरह मुलाकातें भी नहीं कर रहे जिस तरह पिछली बार मुलाकातें की जा रही थी। आप तो मियां साहब बस वो अपना इलाज करवा रहे हैं और मेडिकल बोर्ड जो है उनका वो उनको ट्रीटमेंट दे रहा है रोजाना की बुनियाद पे। तो अब सूरत हाल ये है। और उसके अलावा मरियम नवाज की वजह से भी मियां साहब काफी परेशान है क्योंकि वो भी केसेस का सामना कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब के बेटे केसेस का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन ये जब उनकी सेहत पहले से काफी जो है वो बेहतर नहीं है, नटाल है वो,
اور بیماریاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنا کام بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، تو فوری طور پر ان کی صحت بہتر کرنے کے لیے اب میاں صاحب میرا خیال ہے کہ وہ اب آرام والی بات نہیں ہے، اب ان کو علاج کی ضرورت ہے، تو اب فوری طور پر ان کو اپنا علاج کروانا چاہیے، اور ان کی جماعت کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ تمام اپنے تمام توجہ جو ہے وہ ساری میاں صاحب کے علاج کے لیے صرف کریں، دعاؤں کے صرف کریں، دعائیں کریں ان کے لیے تاکہ وہ صحت یاب ہوں اور ان کی ٹھیک ہے ضمیر حسین ضمیر آپ تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کا یہ معاملہ ہے، اور اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ فیصلہ صبح 10 بجے نہیں سنایا جائے گا، بلکہ وقت کا ابھی تعین نہیں کیا گیا۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ختم ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جبکہ فاروق نسیم نے مزید کہا کہ فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ پہلے دن ہی کہا تھا کہ میرٹ سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ Don't get me wrong, and they're all developing their games. But I'd like to just see a little bit more balance. So when Fakhar Zaman is not at the top of that order, you wouldn't expect bowlers to really be quaking in their boots. Yes, they're bowling at Babar Azam, who they know he's like a surgeon. He's clinical. He'll hit good cricket shots and punish their bad ball. But from the other end, it's